نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، صحابی حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے فوراً کہتے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ پر مال قربان کرتا رہوں، اور میری بیٹی عائشہ آپ کی نکاح میں ہے، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ سے محبت کرنے والے کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا مقام مرتبہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام رکھا ہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیز و نوجوانوں، اس وقت موجودہ عالم اسلام کے حالات اور موجودہ ملک کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بڑی عجیب حالت میں گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے باخبر ہیں
اور جن ظالموں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جن چیزوں کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیسا بھی کفر و شرک کا طوفان آئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کسی کے ایمان والوں کے پیر لڑکھڑائیں گے نہیں، ڈگمگائیں گے نہیں۔ کیا کہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے اور عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ دشمنان اسلام کے یوں ایسے حالات ہیں، یہ الگ بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسے کافر موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرعام تکلیف پہنچاتے تھے، جس کو عتبہ شیبہ کہا جاتا ہے، ابو جہل کہا جاتا ہے، بڑے بڑے کافر موجود تھے، اور جب وہ گزرتے تو پتہ چلتا کہ یہ کافر فلاں کافر جا رہا ہے، وہ محفل میں ہوتے تو سمجھ سکتے تھے کہ یہ فلاں کافر ہے، اور کسی محفل میں اگر وہ ہوتے تو سمجھ سکتے تھے کہ یہ فلاں منافق ہے۔ میں اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام کی حالت تو الگ بات ہے، ہمارے درمیان بھی ابو جہل موجود ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دشمن اسلام ہے اور اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر پھر بھی اسی کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جو داڑھی کے ساتھ، جبے کے ساتھ، امامی کے ساتھ، شلوار کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا لبادے اوڑھ کر وہ جماعت موجود ہے، مگر مکمل طور پر منافق ہیں۔ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پورے طور پر کھلے طور پر دینے والے دے رہے ہیں، اور مخفی طور پر، خفیہ طور پر دینے والے بھی دے رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے یہ اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، مساجد کے، مدارس کے، خانقاہوں کے، درگاہوں کے، قبرستانوں کے دشمن ہیں، باوجود مسلمان ان کا ساتھ دینا ہے کہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے درمیان یہ حالات، اگر غور کیا جائے مسلمانوں کے تنظیموں میں یہ حالات، اگر غور کیا جائے مساجد کے ذمہ داروں میں یہ حالات، ایسی منافقت، ایسی دھوکہ بازی اور دشمنان اسلام کا ساتھ کھلے طور پر دینا، مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی اس میدان میں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں اب آر پار کی لڑائی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو الگ کر رہے ہیں، امتحان کی حالت میں رکھے ہیں۔
ایک ڈیرہ یوں سمجھے کہ مسلمانوں کا ہے، ایک ڈیرہ یوں سمجھے کہ ایمان غیروں کا ہے، یعنی منافقوں کا ہے۔ ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا، منافقوں کا۔ کافر تو کافر ہیں، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر عبد الرحمن، عبداللہ وغیرہ نام رکھ کر جو اندر سے کافر اور منافق ہیں ان کا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چن چن کر ایک ایک کو الگ کریں گے۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ موت تو برحق ہے، ایک دن موت آ کر رہے گی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں کہ ہماری موت ایمان پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ان کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ تو اب کامیابی ملنے والی نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے صفوں کے درمیان ایسی منافقت، ایسے دین کے غدار موجود ہیں جو ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم مایوس ہو جاؤ، قرآن و سنت سے ہٹ جاؤ۔ اللہ کا فرمان سن لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، یعنی جس نے مایوسی کا، جو مایوسی کی طرف لے جا رہا ہو وہ بھی کفر کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوس ہونا کفر ہے۔ اب صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عشق رسول پیدا کر کے اب زندگی گزاریں تو ایمان باقی رہے گا، ورنہ تو ایمان نہیں رہے گا۔ اب آئیے ذرا حضرات صحابہ کے چند وہ جھلکیاں آپ کے نظر کر دوں۔ اب مزید کہنے پر ہم کو پابندی ہے، خطیب یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا، موقع ہو تو سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ حالات اگر تبدیل ہوتے جائیں تو آپ خود قدم بڑھا سکتے ہیں، ہمیں مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب سوال، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے کہا، ایک ایسا سوال جو محبت والا ہی سمجھ سکتا ہے، ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور جنت میں رہنے لگیں گے تو آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ تو بڑے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اعلیٰ درجوں میں، اعلیٰ مقامات پر ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہم نیچے کے درجوں میں ہوں گے، آپ اگر اعلیٰ درجوں میں ہوں، ہم اگر نیچے کے درجے میں ہوں، جنت میں ہی ہیں، مگر آپ کا دیدار اگر جنت میں نہ ہو تو ہمیں جنت کا لطف کیا آئے گا؟ صحابی کا کیسا سوال ہے، ہمیں جنت کا لطف کیا آئے گا؟ ابھی گھر میں کہتے ہیں نا کہ گھر بھرا ہے مگر ایک فرد کی کمی ہے، ایک فرد قبرستان پہنچ چکا ہے۔ گھر میں اولاد کہتی ہے کہ ماں دنیا سے چلی گئی، گھر ویران ہو گیا، ابا دنیا سے چلے گئے، گھر کے اندر کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی، ویران ہی ویران نظر آتا ہے۔
اگر ماں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ابا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ محبت کی بات ہوتی ہے۔ صحابی نے بھی یہی کہا، ہم جنت میں ہوں گے ضرور، مگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ جنت میں لطف کیا آئے گا، مزہ کیا آئے گا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء سے سوال کر رہے ہیں، آپ ابھی تک جواب نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ کہہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جبرائیل نے کہا المرء مع من احبا، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ وہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دے، جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمانے لگے، آج تک ہمیں کسی حدیث سے اتنا خوشی نہیں ملی، آج تک ہمیں اللہ کے نبی کے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس ایک بات سے ہمیں اتنا خوشی پہنچی ہے۔ صحابہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر ہمیں خوشی کی کیا بات ہے؟ آج میرے نبی نے فرمایا گویا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی کا ساتھ ہمارا جنت میں بھی ہوگا۔ المرء مع من احبا، آپ نے فرمایا دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے نا، اللہ جنت میں اسی کے ساتھ رکھیں گے، آخرت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اب نبی کے دیوانوں کو خوشخبری ہے، عاشقان رسول کو یہ خوشخبری ہے، اگر تم بھی نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ تو اللہ نبی کا ساتھ تمہارا کر دیں گے، یعنی تم نبی کے ساتھ ہوں گے۔ جب نبی کے ساتھ ہوں گے جنت ہوگی تو کیا نعمتیں ہوں گے اور کیسی خوشیاں ہوں گی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مرکز اور محور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایسا عشق و محبت، اور اسی لیے وہ کامیابیاں حضرات صحابہ کو نصیب ہوئیں، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک محفل میں اعلان کیا اور کہا کہ لوگوں مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1، پہلی مجھے خوشبو پسند ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سننے لگے، فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نمبر پر میں آپ کا چہرے انور دیکھتا رہوں، دوسرے نمبر پر فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر اپنا مال قربان کر دوں، تیسرے نمبر پر میری بیٹی عائشہ آپ کی نکاح میں ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحابی حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوتے فوراً کہتے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ پر مال قربان کرتا رہوں، اور میری بیٹی عائشہ آپ کی نکاح میں ہے، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر آپ سے محبت کرنے والے کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کا مقام مرتبہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام رکھا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام رکھا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مرکز کون تھا محبت کا اور محور کون تھا، صاف پتہ چلتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور آ کر دروازے پر دستک دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھنے لگے، ابو بکر آپ سوئے نہیں؟ آپ کو نیند نہیں آئی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق کیا کہنا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ اب تب میں ہجرت کا حکم فرمائیں گے، اس دن سے لے کر آج تک میں کسی رات میں بھی بستر پر نہیں لیٹا، نہیں سویا۔ اس لیے نہیں سویا کہ میرے محبوب کو ہجرت کا حکم ہو جائے اور میرے محبوب میرے دروازے پر آئیں اور دروازے پر دروازہ کھٹکھٹائیں اور میرے دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو جائے، اس لیے میں کسی رات سویا نہیں، انتظار میں تھا۔ کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے۔ اب اس کے بعد گئے تھے وہاں غار ثور کی طرف۔ غار ثور کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اوپر مقام ہے، وہ پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی جب چل رہے تھے غار ثور کی طرف، ریتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے، یوں چل رہے تھے، ایڑی نیچے نہیں رکھ رہے تھے تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے کہ میں اس راستے سے گزرا ہوں۔ تو پنجوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی کو تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں موجود ہوں اور آپ اتنی تکلیف سے چڑھیں، پنجوں کے بل چڑھیں، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں غار ثور تک لے جاؤں گا۔ اوپر اگر کسی چیز کو لے جانا ہے، کسی چیز کو اٹھا کر، تو واقعتاً مشقت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں جو عشق تھا، محبت تھا، جس کے کندھوں پر نبوت سوار ہو جائے، جس کے کندھوں پر امام الانبیاء سوار ہوں، اس کے کندھوں کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد، اندر صفائی کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا۔ بلانے کے بعد اللہ نے یہ بھی اعزاز آپ کو عطا فرما دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کے گود میں تھا۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور صدیق اکبر ایک سوراخ کے منہ پر اپنا پیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک موذی نے آپ کو کاٹ لیا، جیسے ہی کاٹا درد محسوس ہونے لگا۔ اب اگر حضرت صدیق اکبر حرکت کرنے لگیں تو نبوت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت یوں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اگر میں حرکت کرنے لگ جاؤں تو میرا محبوب جاگ جائے گا، اس لیے میں حرکت نہیں کروں گا۔ بہرحال حرکت نہیں کر رہے تھے، وہ تو کاٹنا تھا اپنی جگہ پر، وہ کاٹ دیا، اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی اپنا کام پورا کریں، نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں حرکت نہ کروں۔ آخر کار انسانی فطرت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ آنسوں کا بھی اعزاز اللہ نے ایسا بخشا حضرت صدیق اکبر کو، آنسو نکلے حضرت صدیق کے آنکھوں سے، اور نکل کر زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے رخسار مبارک پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، آنکھیں کھل گئی۔ کہا کہ صدیق، پیغمبر آپ کے گود میں ہے، محمد الرسول اللہ آپ کے گود میں ہیں،
آپ کو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی موذی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنا لعاب مبارک حضرت صدیق اکبر کو لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو شاعر کہتا ہے آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، کتنا پیارا شعر ہے۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو آنسو تھے، ان کے جو آنسو تھے وہ شبنم ہیں اور اللہ کے نبی کے رخسار گلاب ہیں۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکلے اللہ کے نبی کو لے کر۔ آپ وہاں سے چلے، کبھی حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے سامنے سامنے چلتے ہیں، کبھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کبھی آپ دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے کبھی خوف ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ رہا ہے تو میں سامنے دوڑ کر آتا ہوں، کبھی مجھے خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہے میں پیچھے سے پیچھے کی طرف بھاگتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، پروانے کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں۔ یہ محبت کی علامت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یوں چکر لگا رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ پہنچے، روایات میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو محب اور محبوب میں فرق کرنا بھول گئے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، دونوں مدینہ پہنچے ہیں۔ حضرات صحابہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کون، صدیق اکبر کون۔ حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اتنا اپناتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے، صدیق اکبر کون ہے۔ یعنی آپ کا حلیہ بھی آپ کی طرح تھا، آپ کے بال بھی اللہ کے نبی کی طرح، آپ کا چلنا بھی آپ کے اللہ کے نبی کی طرح، آپ کا دیکھنا بھی آپ کی طرح، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آ رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سے جیسی محبت تھی ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے چارپائی پر، اور آنکھیں جو نظریں تھیں وہ آسمان کی طرف تھیں، دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ستارے بہت نظر آ رہے تھے، ستارے کبھی کبھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں، چمک ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اماں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستارے آسمانوں کے اتنے زیادہ ہیں۔ اماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے محبوب ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت اماں نے پوچھا کہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔
اما عائشہ خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ آپ سوچ رہی ہوگی شاید کہ میرے ابو کا ذکر نہیں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہوا، یہی سوچ رہی ہو نا؟ تو کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، یہی سوچ رہی تھی۔ آپ نے ابا کا ذکر، حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ ستاروں کی نیکیاں حضرت عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ ایک عجیب جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا بات کرتی ہو، صدیق اکبر کی بات الگ ہے۔ عائشہ صدیق اکبر کے غار ثور کی ایک رات ان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت صدیق اکبر کو کہا کرتے تھے کہ میرے یار، میرا کہنا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ عمر کی تم ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو عمر کی، اور وہ غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر کہتے تھے حضرت ابو بکر سے، ابو بکر آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ رکھ لو، غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو، مجھے اس بات پر خوشی ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو بہرحال حضرات صحابہ جیسا عشق و محبت ہم کو بھی پیدا کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے، اور آپ ہی کی محبت میں کامیابی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس نے میرے نبی سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ سے محبت نہیں ہے تو اللہ کی بھی محبت ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ موجودہ حالات میں سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے لیے یہی ہے، قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون کہاں جائے کہاں آئے یہ تمام باتیں چھوڑ دیں۔ اس وقت بہت مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا نا۔ اب مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ انہوں نے تفسیر میں یہ بات کہی کہ اس وقت عالم اسلام مسلمان جنگ کی حالت میں ہے، حالت جنگ میں ہیں ہم لوگ۔ حالت جنگ میں مطلب کیا ہم بندوق لے کر کھڑا ہونا ہے؟ نہیں۔ ہم کو اب کچھ ہتھیار لینا ہے؟ نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ، دونوں ہاتھ اللہ کے پاس اٹھانا ہے۔ یہی ہتھیار ہے، خدا کی قسم یہی ہتھیار ہیں ہمارے۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت ان ہتھیاروں کے سامنے کام نہیں آ سکتی، اتنی طاقت اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ فی الوقت آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ ملک میں جس کی کوشش کی جا رہی تھی ظالموں نے، وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی وقف بورڈ کے جو ترمیمات تھے، وقف بل کے اندر جو تبدیلیاں لائے تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بل پاس نہ کیا جائے، اس سے مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، قبرستانوں کو خطرہ ہے، تو اسے ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ باوجود کے کوشش کے وہ بل اب پاس ہو چکی ہے۔ اب مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت العلماء کی طرف سے جو کوششیں کرنا ہے وہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہاں سے جو پیغام آئے گا وہ بڑوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا۔ ہم لوگوں کو اگلا قدم کیا بڑھانا ہے، ہمارے اقدامات کیا ہوں گے، کس طرح ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے، ہم دستور کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگوں کو اس کے رد عمل میں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں اوپر سے آئیں گی، بڑوں کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، جمعیت علماء کی جانب سے۔ وہ جو کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے، بس ہم دعا کریں گے، دعا کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اب موجودہ ہماری ملک، ہمارے آندھرا پردیش کی حکومت، بہار کی حکومت پورے طور پر ہم کو دھوکہ دی ہے۔ یہ صاف صاف ہمیں معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کھلے طور پر اگر کوئی دھوکہ دیے ہیں تو یہ موجودہ آندھرا پردیش کی حکومت اور بہار کی حکومت ہے، بابو اور نتیش کمار نے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ انہوں نے تو اب بل پاس کیا ہے، 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن دے کر سارا بل پاس کر کے رکھا ہے۔ کیا کرنا ہے ایمان والوں کو سارے کا سارا پتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اگر وہ منصوبے بنانے لگے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھ کر ان کے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی سر جھکانے والا نہیں ہے، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ اگر وہ جو چاہے بل پاس کرتے جائیں مگر مسلمان شریعت کا پابند رہے گا، شریعت پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ مرے گا اور دفن ہوگا۔ بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ان کو دنیا سے صفِ ہستی سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دیں۔ جتنی باتیں آج کہی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔